نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کچھ باتیں سننے پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت خوش اخلاق تھے۔ سادگی و تواضع کا یہ حال تھا کہ زمین کا فرش ان کے لیے سب سے زیادہ راحت بخش بستر تھا۔ خوف خدا و پرہیزگاری کی وجہ سے خاموشی اور کم بات کرنا ان کی خاص علامت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا جبکہ صرف 4-5 صحابہ رضی اللہ عنہم کو اعلان ایمان کی توفیق عطا ہوئی تھی، لہذا مشرکین نے ان پر اسی وقت سے ظلم ڈھانا شروع کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں لٹایا، دہکتے انگاروں سے جلایا اور گھنٹوں پانی میں غوطے دیے، لیکن ایمان کی حقیقت کچھ ایسی دل میں سما چکی تھی کہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود اسلام پر مضبوطی سے قائم رہے۔ جب مدینہ کی ہجرت کا عام حکم ہوا تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی اور مسجد نبوی کی تعمیر میں خوب حصہ لیا۔ دوسرے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھاتے اور آپ 2 اینٹ اٹھاتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک جنگ کے دوران ان کو دودھ دیا گیا تو فرمایا، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیو گے۔ پھر دودھ پیا، میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کوفہ میں دفن کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مٹھی مٹی سے کافروں کو شکست۔ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام میں ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی اور کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، ان کے چہرے برے ہوں۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ مٹی سے نہ بھر گئی اور وہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز و روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نماز جمعہ کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ با جماعت نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ جفتی کرانے کی اجرت لینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نر جانور دوسرے کی مادہ پر چھوڑنے کی اجرت یعنی قیمت سے منع فرمایا۔ فائدہ، نر جانور کے ذریعے مادہ جانور کو حاملہ کرنے کو جفتی کہتے ہیں۔ اس کام کی نر جانور کا مالک مادہ جانور کے مالک سے قیمت لیتا ہے۔ اس کام کی نر جانور کا مالک مادہ جانور کے مالک سے قیمت لیتا ہے۔ اس قیمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے منع فرمایا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ اگر تم دنیا کے متعلق جان جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دنیا کے بارے میں ان چیزوں کو جان جاؤ جنہیں میں جانتا ہوں تو تم انہیں چھوڑ کر ہی سکون حاصل کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے،
ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوں گی اور عمدہ باغ اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے۔ جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سنوت سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا اور سنوت استعمال کیا کرو، اس لیے کہ ان دونوں میں سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ فائدہ، سنوت وہ شہد ہے جو گھی کے مشک میں رکھا گیا ہے، گھی کے مشک میں رکھا گیا ہو، اور سنا ایک خود اگ آنے والی جھاڑی ہے جو دست آور یعنی جلاب لانے والی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ 3 شخص اللہ کی ذمہ داری میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں، اگر زندہ ہیں تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی، اور اگر انہیں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 1، وہ جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ نمبر 2، وہ جو مسجد جائے۔ نمبر 3، وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔